ڈاکٹر عفان کو تب رانگ نمبر کہا تھا جب پاکستان میں 90% جاہل انہیں اپنا مسیح سمجھ رہے تھے اور عفان پہ بات کرنے پہ گالیاں بکنے لگتے تھے۔ یہ وہی عفان ہے جو چند سال قبل تک ایک گمنام انسان تھا جسے کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ پھر یہ شخص کچھ خاص لوگوں، اہم شخصیات، یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر وغیرہ پہ تنقید کرتے آگے آتا رہا۔ پھر یہ سوشل میڈیا پہ مکمل ایکٹیو ہو گیا۔ یہ کبھی حکیم بن جاتا ہے، کبھی ڈاکٹر، کبھی صحافی بن جاتا ہے، کبھی تجزیہ نگار، کبھی دفاعی تجزیہ نگار تو کبھی تاریخ دان۔ اس نے سب سے زیادہ خواتین اور فیملی ولاگر کو ٹارگٹ کیا کہ وہ سینے پٹ اور جسم دکھا کر چمڑے کی کمائی کرتی ہیں اور ملک میں فحاشی اور عریانی پھیلاتی ہیں۔ خدا کی قدرت کے پھر ان کی اپنی وائف بھی اس میدان میں آ گئی اور اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور وہی کام اس نے بھی شروع کر دیا۔ پھر ان میاں بیوی نے مل کر ملاوٹ سے پاک اپنا آٹا بنا کر غریب پاکستانیوں کو بیچنا شروع کر دیا جن کے پاس پینے کا صاف پانی تک نہیں ہے۔ اس عفان نے ڈائریکٹر سرفراز چودھری کو اپنے پوڈ کاسٹ میں اور پھر بار بار پاکستانیوں کے لیے فرشتہ اور مسیحا بنا کر پیش کیا کہ پاکستان کو ایسے مزید لوگوں اور آفیسرز کی ضرورت ہے۔ ڈکی بھائی نے اس سرفراز چودھری کے ظلم کا ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر عفان اینڈ گروپ موجودہ پاکستانی نظام کے حامی اور بینیفیشریز ہیں اور جو بھی اس نظام کا غلام بن کر اپنی خدمات پیش کرے گا وہ فوراً فیمس اور امیر ہو جائے گا، جیسے یہ ہوا ہے، اور یہ سب ملی بھگت سے ہوتا ہے۔ کاش اس ملک میں اصول، قانون، انصاف یا کم از کم غیرت اور شرم ہی ہوتی۔